ایک سوال اور ہے، رشتہ دار اگر جماعت اسلامی سے جڑے ہوں تو انہیں کیسے سمجھائیں کہ وہ منہج پر نہیں ہیں؟ بہت اہم سوال ہے، اور جنوب کے ماحول کے تناظر میں اس سوال کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر رشتہ دار کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے یہاں جماعت اسلامی کا فساد اور عقیدے کی خرابیاں، غلط انداز کے استدلالات اور خوارج کے طرز پر دین کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے یہاں جماعت اسلامی سے جڑے ہونے کے نتیجے میں پایا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو صحابہ کرام کی طرز زندگی کی بنیاد پر، صحابہ کرام کے دلائل کی بنیاد پر، علماء کے اقوال کی بنیاد پر، علماء کے فتووں کی بنیاد پر سمجھایا جائے، اور جب وہ دھیرے دھیرے سنت سے قریب آئے تب اس کے سامنے یہ واضح کیا جائے کہ جماعت اسلامی کے ہاں کیا کیا فساد پایا جاتا ہے۔ جماعت اسلامی کے بانی نے صحابہ کرام کی تنقیص کر رکھی ہے، صحیح بخاری کی احادیث کا انکار کر رکھا ہے، عقل کی بنیاد پر فتوے دے رکھے ہیں، دین کے معاملے میں وہ غالی قسم کے اشاعرہ اور معتزلہ کے طرز استدلال کو اختیار کر کے یہ کہتے ہیں کہ دین کی بنیاد، یہاں تک کہ دین میں عقائد کے مسائل کی بنیاد بھی ہماری عقلوں پر ہے، قرآن و سنت کے دلائل پر نہیں۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سب سیاسی تھے، دینی نہیں تھے۔ یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا وہ حکومت کے قیام کے لیے کیا، دین کے نفاذ کے لیے نہیں کیا۔ اس انداز کے غلط عقائد جو لوگ رکھتے ہیں وہ آپ ان کے سامنے واضح کیجئے کہ اس غلط عقیدے کے باوجود آپ ان کے ساتھ کیسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ اہل بدعت کے ساتھ، غلط عقائد رکھنے والوں کے ساتھ اسلاف امت کا وتیرہ کیا ہوتا تھا؟ ان سے براءت کا اعلان اور ان سے دشمنی اور عداوت کا اعلان، یہ اہل سنت والجماعت کا بنیادی اور متفق علیہ مسلک و مذہب ہے۔ لہذا بدعت اور اہل بدعت سے براءت کا اعلان کرنا، آپ ان کے سامنے اس کے حقائق بیان کریں، ان کے سامنے سنت کی وہ دلیلیں پیش کریں جو دلیلیں ان کے مواقف اور ان کے افکار کی تردید پر مبنی ہیں۔ لہذا ان کے سامنے یہ واضح کیا جائے کہ آپ کی یہ فکر سنت کے فلاں دلیل یا قرآن کی فلاں دلیل کے خلاف ہے، تو آپ اس پر کیوں چلتے ہیں؟ تو اس طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ آپ ان کے سامنے وضاحت کریں تاکہ ان کو سمجھ میں آئے کہ اہل سنت والجماعت اور اخوان المسلمین یا سروریت کا منہج رکھنے والوں میں کون سا فرق ہے جو تاریکی اور روشنی کے مانند ہے، گمراہی اور ہدایت کے مانند ہے۔ لہذا ان کے سامنے یہ چیز واضح ہونی چاہیے۔